خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے قضات کی کتاب، اس کا 2 باب۔ جدعون۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 7 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا، اور مدیانیوں کا ہاتھ اسرائیلیوں پر غالب ہوا، اور مدیانیوں کے سبب سے بنی اسرائیل نے اپنے لیے پہاڑوں میں کھوہ اور غار اور قلعے بنا لیے۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ جب بنی اسرائیل کچھ بوتے تھے تو مدیانی اور عمالیکی اور اہل مشرق ان پر چڑھ آتے تھے اور ان کے مقابل ڈیرے لگا کر غزہ تک کھیتوں کی پیداوار کو برباد کر ڈالتے، اور بنی اسرائیل کے لیے نہ تو کچھ معاش، نہ بھیڑ بکری، نہ گائے بیل، نہ گدھا چھوڑتے تھے، کیونکہ وہ اپنے چپائیوں اور ڈیروں کو ساتھ لے کر آتے اور ٹڈیوں کے دل کی مانند آتے، اور وہ اور ان کے اونٹ بے شمار ہوتے تھے۔ یہ لوگ ملک کو تباہ کرنے کے لیے آ جاتے تھے، سو اسرائیلی مدیانیوں کے سبب سے نہایت خستہ حال ہو گئے، اور بنی اسرائیل خداوند سے فریاد کرنے لگے۔ جب بنی اسرائیل مدیانیوں کے سبب سے خداوند سے فریاد کرنے لگے تو خداوند نے بنی اسرائیل کے پاس ایک نبی کو بھیجا۔ اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تم کو مصر سے لایا، اور میں نے تم کو غلامی کے گھر سے باہر نکالا۔ میں نے مصریوں کے ہاتھ سے اور ان سبھوں کے ہاتھ سے جو تم کو ستاتے تھے تم کو چھڑایا، اور تمہارے سامنے سے ان کو دفع کیا، اور ان کا ملک تم کو دیا۔ اور میں نے تم سے کہا تھا کہ خداوند تمہارا خدا میں ہوں، سو تم ان اموریوں کے دیوتاؤں سے جن کے ملک میں بستے ہو مت ڈرنا، پر تم نے میری بات نہ مانی۔ پھر خداوند کا فرشتہ آ کر عفرا میں بلوت کے ایک درخت کے نیچے، جو یواس ابیعزری کا بیٹا تھا اور اس کا بیٹا جدعون میں کے ایک کولہو میں گیہوں جھاڑ رہا تھا، تاکہ اس کو مدیانیوں سے چھپا رکھے۔ اور خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا کہ اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ جدعون نے اس سے کہا، اے میرے مالک، اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے، اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا؟ پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ تب خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا کہ تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا، کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ اس نے اس سے کہا، اے مالک، میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں؟ میرا گھرانہ منسی میں سب سے غریب ہے، اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ ہوں گا، اور تو مدیانیوں کو ایسا مار لے گا جیسے ایک آدمی کو۔ تب اس نے اس سے کہا کہ اب اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو اس کا مجھے کوئی نشان دکھا کہ مجھ سے تو ہی باتیں کرتا ہے، اور میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو یہاں سے نہ جا جب تک میں تیرے پاس پھر نہ آؤں، اور اپنا ہدیہ نکال کر تیرے آگے نہ رکھوں۔ اس نے کہا کہ جب تک تو پھر آ نہ جائے میں ٹھہرا رہوں گا۔ تب جدعون نے جا کر بکری کا ایک بچہ اور ایک ایفا آٹے کی فطیری روٹیاں تیار کیں، اور گوشت کو ایک ٹوکری میں اور شوربہ ایک ہانڈی میں ڈال کر اس کے پاس بلوت کے درخت کے نیچے لا کر گزرانا۔ تب خداوند کے فرشتہ نے اسے کہا، اس گوشت اور فطیری روٹیوں کو لے جا،
لے جا کر اس چٹان پر رکھ اور شوربہ کو انڈیل دے۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ تب خداوند کے فرشتہ نے اس عصا کی نوک سے جو اس کے ہاتھ میں تھا گوشت اور فطیری روٹیوں کو چھوا، اور اس پتھر سے آگ نکلی اور اس نے گوشت اور فطیری روٹیوں کو بھسم کر دیا۔ تب خداوند کا فرشتہ اس کی نظر سے غائب ہو گیا، اور جدعون نے جان لیا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا۔ سو جدعون کہنے لگا، افسوس ہے اے مالک خداوند کے، میں نے خداوند کے فرشتہ کو روبرو دیکھا۔ خداوند نے اس سے کہا، تیری سلامتی ہو، خوف نہ کر، تو مرے گا نہیں۔ تب جدعون نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا اور اس کا نام یہوہ سلوم رکھا، اور وہ ابیعزریوں کے عفرا میں آج تک موجود ہے۔ اور اسی رات خداوند نے اس سے کہا کہ اپنے باپ کا جوان بیل، یعنی وہ دوسرا بیل جو 7 برس کا ہے، لے، اور بلکہ مذبح کو جو تیرے باپ کا ہے ڈھا دے، اور اس کے پاس کی یسیرت کو کاٹ ڈال، اور خداوند اپنے خدا کے لیے اس گھڑی کی چوٹی پر قاعدہ کے مطابق ایک مذبح بنا، اور اس دوسرے بیل کو لے کر اس یسیرت کی لکڑی سے جسے تو کاٹ ڈالے گا سوختنی قربانی گزران۔ تب جدعون نے اپنے نوکروں میں سے 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر جیسا خداوند نے اسے فرمایا تھا کیا، اور چونکہ وہ یہ کام اپنے باپ کے خاندان اور اس شہر کے باشندوں کے ڈر سے دن کو نہ کر سکا، اس لیے اسے رات کو کیا۔ جب اس شہر کے لوگ صبح سویرے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بل کا مذبح ڈھایا ہوا اور اس کے پاس کی یسیرت کٹی ہوئی، اور اس مذبح پر جو بنایا گیا تھا وہ دوسرا بیل چڑھایا ہوا ہے۔ اور وہ آپس میں کہنے لگے، کس نے یہ کام کیا؟ اور جب انہوں نے تحقیقات اور پرسش کی تو لوگوں نے کہا کہ یوآس کے بیٹے جدعون نے یہ کام کیا ہے۔ تب اس شہر کے لوگوں نے یوآس سے کہا کہ اپنے بیٹے کو نکال لا تاکہ قتل کیا جائے، اس لیے کہ اس نے بل کا مذبح ڈھا دیا اور اس کے پاس کی یسیرت کاٹ ڈالی ہے۔ یوآس نے ان سبھوں کو جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا، کیا تم بل کے واسطے جھگڑا کرو گے یا تم اسے بچا لو گے؟ جو کوئی اس کی طرف سے جھگڑا کرے وہ اسی صبح مارا جائے۔ اگر وہ خدا ہے تو آپ ہی اپنے لیے جھگڑے، کیونکہ کسی نے اس کا مذبح ڈھا دیا ہے۔ اس لیے اس نے اس دن جدعون کا نام یہ کہہ کر یروبیل رکھا کہ بیل آپ اس سے جھگڑ لے، اس لیے کہ اس نے اس کا مذبح ڈھا دیا ہے۔ تب سب مدیانی اور عمالیکی اور اہل مشرق اکٹھے ہوئے اور پار ہو کر یزرییل کی وادی میں انہوں نے ڈیرا کیا۔ تب خداوند کی روح جدعون پر نازل ہوئی، سو اس نے نرسنگا پھونکا اور ابیعزر کے لوگ اس کی پیروی میں اکٹھے ہوئے۔ پھر اس نے سارے منسی کے پاس قاصد بھیجے، سو وہ بھی اس کی پیروی میں فراہم ہوئے، اور اس نے آشر اور زبولون اور نفتالی کے پاس بھی قاصد روانہ کیے، سو وہ ان کے استقبال کو آئے۔ تب جدعون نے خدا سے کہا کہ اگر تو اپنے قول کے مطابق میرے ہاتھ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو رہائی دینا چاہتا ہے تو دیکھ، میں بھیڑ کی اون کھلیان میں رکھ دوں گا، سو اگر اوس فقط اون ہی پر پڑے اور آس پاس کے زمین سب سوکھی رہے تو میں جان لوں گا کہ تو اپنے قول کے مطابق بنی اسرائیل کو میرے ہاتھوں کے وسیلہ سے رہائی بخشے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ وہ صبح کو جو سویرے اٹھا اور اس اون کو دبایا اور اون میں سے اوس نچوڑی تو پیالہ بھر پانی نکلا۔ تب جدعون نے خدا سے کہا کہ تیرا غصہ مجھ پر نہ بھڑکے، میں فقط ایک بار اور عرض کرتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں کہ فقط ایک بار اور اس اون سے آزمائش کر لوں۔
تب صرف اون ہی اون خشک رہے اور آس پاس کی سب زمین پر اوس پڑے۔ سو خدا نے اس رات ایسا ہی کیا، کیونکہ فقط اون ہی خشک رہی اور ساری زمین پر اوس پڑی۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔